IMF کا جو ماڈل سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ IMF ہمیں آ کے کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی اپنے کام میں مس مینجمنٹ ہے، آپ کے اپنے آپریشنز ٹھیک نہیں ہیں، بالکل آپ کے اپنے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، رائٹ، آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کمزور ہیں، آپ نے کہاں سے انکم لینی ہے، کہاں سے نہیں لینی ہے، کہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے، آپ اس کو ڈسپلن کریں، اس کو فسکل ڈسپلن کہتے ہیں، رائٹ. تو سوال یہ ہے کہ مانیٹری اور فسکل جو پروڈنس ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمیں کیا ہے کہ یہ جو بہتری کا راستہ اختیار کرنا ہے یہ ہم نے ضروری IMF کی تلوار کے نیچے کرنا ہے. دس از دا پوائنٹ. یہ کیوں ایک کمپلشن ہے کہ ہم IMF کی ہیمر کے نیچے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، ورنہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یعنی خود صحیح نہیں ہو سکتے، وہ ہنٹر لے کے آ رہے ہیں اور ہنٹر مار کے سیدھا کریں گے. بالکل. اب میں آپ کو ہارورڈ کے اکانومسٹ ہیں بینجامن فریڈمن، ان کی ایک کوٹیشن سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ ریلائبلی نو ویدر دا کانسیکوینس آف دا IMF's پالیسیز were worse than whatever the alternate would have been. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ IMF کی پالیسیز اختیار کرنے سے شاید بہتر. اچھا. اور یہ ایک ہارورڈ کے اکانومسٹ کہہ رہا ہے جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ نام ہے، جو کہ ان اداروں کے اوبویسلی بہت کلوز بھی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ سمپیتھیٹک بھی ہوں گے. لیکن یہ ہمارے پوری منسٹریز بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ جو کرنے جا رہے ہیں؟ یہی یعنی ہمارا یہ خودکشی، ایک سوئسائڈ ہے جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل. تو مطلب یہ حیرت اس کے اوپر مجھے تو آپ کی بات سن کے ہو رہی. جی دیکھیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی واحد انڈیویجول ہے. انڈیویجول تو پھر بھی بات کی بات ہے. اس وقت بہت ممالک ہیں جو کہ ان پروٹیسٹ ہیں کہ IMF جب ہمارے ملک میں ایک پروگرام لے کے آتا ہے اور وہ جب پروگرام لاتا ہے تو اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ جاتا ہے تو ہماری اکانومی کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 22nd پروگرام ہے نا IMF کا. اس سے پہلے 21 پروگرامز لے چکے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ بہت پروفیشنل، بہت پریکٹیکل اور بڑے سنسیئر انسٹیٹیوشنز ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے 21 دفعہ جب یہ پروگرام چل چکا ہے تو اس کی کیا بہتری آئی پاکستان میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک اکنامک ڈیزاسٹر، ایک کرائسس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر کچھ رمق تھی بہتری آنے کی تو وہ اس سے پہلے آ جانی چاہیے تھی. ہم آج یہاں کیوں پہنچے ہیں؟ 21 پروگرامز آف IMF، اس کے بعد ورلڈ بینک کے پروگرامز، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروگرامز، پھر اس کے بعد پیرس کلب کے پروگرامز. مطلب وہ کون سا ایسا بڑا ڈونر ہے جس کو ہم نے نہیں اپروچ کیا ہوا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟